اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ یا اللہ جو دین ہم سیکھیں اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بھی بنا دے، جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں اس کو، ان کے شر سے ہمیں بچانا اور اس کی برکت سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا یا رب العالمین۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے جو ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے، ہماری زندگی میں بھی ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور آخرت کے لیے بھی کچھ سرمایہ اور سامان اکٹھا کریں، ان کو سب کو بیان کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ وہ صرف وقتی استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ چیزیں دی ہیں، تو اصل جو تمہارا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ اصل ہے، اور وہ بہترین ہے نا، وہ بہت اچھا ہے، وہ حسن المآب ہے۔ تو اس کے بعد اب آگے فرمایا جا رہا ہے، کل کہہ دیجئے، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ اب کہ ہمیں خبر دے دی جائے۔ کل انبئکم، خبر، نبا، سورہ نبا بھی ہے، اور بھی جگہوں پہ ہم قرآن پاک میں نبا پڑھتے ہیں، خبر کو خبر بھی کہتے ہیں، اور جو بڑی خبر ہوتی ہے، اہم خبر ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں نبا کہتے ہیں۔ کل کیا، کل کہہ دیجئے، کیا، انبئکم، انبئ خبر دوں، کم تمہیں، بی ساتھ، خیر خیر بہتر کی، من سے، ذالکم اس سے بہتر کی، کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں، اس سے اچھی چیز تمہیں بتاؤں، للذین، لی، اب یہ کس کے لیے ہے یہ خبر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا اور جو بھی کمرہ امتحان میں چلا گیا اب ان سب کے لیے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ یہ بات بتانے کے بعد پھر اتنا پیارا انداز ہے، سبحان اللہ، اس کے بعد پوز آیا، دعا کا مین کے رکنا، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ کس کے لیے ہے نا، لیے، لی علیحدہ ہے نا، اور الذین اور الف گر گیا، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا تقوا کیا، اندا ساتھ، ربہم رب، ہم ان کے اپنے رب سے جنہوں نے تقوی کیا، جنات جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتی نیچے، ہا ان کے، الانہارو نہریں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ، فیہا فی میں، ہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، با اور ازواجن ازواج جوڑے، مطہراتن پاک صاف، با رضوان رضوان رضامندی، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں سے، یعنی اللہ اپنے بندوں کو، اپنی فرما برداری کرنے والوں کو دیکھنے والا ہے، جو چھوٹی کوشش کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، سب کی سب اس کے سامنے ہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے، یہ سارا کچھ بتانے کے بعد، کہ یہ دنیا کی زندگی کی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے، کچھ دیر کے استعمال کے لیے اللہ ہی نے پرووائڈ کی ہیں، لیکن ان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ اگر ان کو استعمال کر رہے ہو تو وہ کیا ہے کہ آخرت کو سنوارنے کے لیے استعمال کرو، اور اس زندگی کے لیے دیکھیں 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، جتنے بھی ہم زندگی گزار لیں، اب زیادہ سے زیادہ 100 ہوتا ہے، 110 ہو گیا، 20 ہو گیا، جو جس کو کہتے ہیں نا کہ عام طور پہ 60 سال جو ہے وہ ایوریج کسی کی زندگی لائف ہوتی ہے، اور اس میں بھی 60 سال بھی 60 سال تک پہنچتے پہنچتے اس میں بس 30 40 سال ہی عام طور پہ اچھے گزرتے ہیں۔ اب تو 20 20 سال کے بچوں کو، 16 سال 18 سال کے بچوں کو جو ہے نا ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، اور ڈائبٹیز ہو رہی ہیں، اور پرابلمز ہو رہی ہیں، اور ڈپریشنز ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بچائے
ان تمام چیزوں کے شر سے اور ان چیلنجز سے جو ہر نئے دن کے ساتھ آ رہے ہیں ہماری زندگیوں میں، تو اس کے بعد تو زندگی میں وہ مزے اور وہ قوتیں اور وہ خوشیاں بھی نہیں رہتی نا۔ تو اس دنیا کی زندگی کتنی ہے اس مقابلے میں جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ کبھی ہم اس بات کا ہی اندازہ لگائیں نا، بالکل وہی والی بات جس کی مثال بار بار دی جاتی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں یا آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کا ایک عارضی ٹھکانہ آپ نے بنانا ہے، تھوڑا سا ٹائم گزارنا ہے، تو وہاں پہ آپ جو ہے اس کو وہیں پہ بیٹھ جائیں، وہیں پہ آپ ساری کچھ اپنا جو بھی آپ کی پونجی ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، وہیں پہ لگا دیں، تو آپ کون اس کو عقل مند کہے گا نا۔ لیکن دنیا میں جب ہم اس زندگی میں چلتے ہیں اور پھر اس کتاب کو نہیں کھولتے اور نہیں ہم اس کے بارے میں غور و فکر کرتے، تو ہم یہی کرتے ہیں نا، جو بھی ہمارے پاس ہے ہم اس کو یہیں لگائی جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو خبر دے دیجئے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو تقوی کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کیا عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو تقوی ہے کہ جب حضرت عمر سے اور حضرت علی دونوں کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ جو ہے پوچھا گیا کہ تقوی جو ہے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی تنگ راستے میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں، تو آپ اپنے سارے کپڑے سمیٹ کے اچھے طریقے سے دیکھ کے قدم اٹھائیں گے اور چلیں گے اور سوچ کے سمجھ کے، تو اس کو تقوی کہتے ہیں نا، کہ اس طرح سے آپ زندگی کے راستے میں چلیں۔ تو ہم زندگی کے راستے میں جب چلتے ہیں تو ہم کیسے اس طرح سے تقوی اختیار کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پہ کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، یہاں پہ اور ایسی چیزیں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کچھ اس طرح کی خوفناک اور خطرناک چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ الجھ جائیں گی نا ہمارے کپڑوں سے یا ہمارے جسموں سے، یا اس سے ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم فیل ہی نہیں کرتے اور ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم بس بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور پھر نشانیاں بتائیں نا ان لوگوں کی کہ وہ کیسے ہیں نا۔ الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے۔ اب ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات ایمان نا، کہ اقرار کیا انہوں نے، فاغفر لنا، پس بخش دے، ذنوبنا، پس اغفر لنا، معاف کر دے، بخش دے، ڈھانپ دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واقنا، اور بچا لے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ یہ بات ان کی ہوتی ہے، ربنا اننا آمنا۔ تو اب سب سے پہلے انہوں نے اقرار کیا زبان سے، دل سے، یہ بات کہی، مومن ہو گئے، ایمان لے آئے، مان گئے نا، کہ یہ زبانی بات ہے نا، اور زبان سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد کیوں یہ کہیں گے نا کہ ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہوں کو اور ہمیں آگ سے بچا لے، کہ ان کو اپنے صرف منہ سے جو کہا ہے اس کے اوپر نہیں ہے ان کا پورے کا پورا تکیہ، بلکہ وہ اپنے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں نا، اپنے اعمال کی طرف بھی ان کی توجہ ہے، اپنے اعمال کے بارے میں بھی وہ سوچتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں سوچ کے اور انہی غلطیوں کو سوچ کے اور انہی کمیوں اور خامیوں کو کی وجہ سے وہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ڈھانپ لے، ہماری پردہ پوشی کر لے، کور اپ کر دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان کو اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اب ان کی آگے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے، والقانتین، اور فرما بردار، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، کب؟ بالاسحار، سحری کے وقت، یعنی تہجد آپ کہہ سکتے ہیں، تہجد پڑھنے والے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے الصابرین، صبر، ہر چیز کا جو بھی ہم کام کریں، صبر اس کا جو اہم اور ضروری ایلیمنٹ ہے۔ جو کام بھی ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں اس میں صبر ضرور پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا
صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر علی الطاعہ، اطاعت پہ صبر کرتے ہیں نا ہم اللہ کا۔ صبر کا مطلب کہ روکنا، تھامنا، اپنے آپ کو پکڑ کے رکھنا۔ مثلاً آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ایون جو اہم اور ضروری چیز ہے جس کو کفر اور ایمان کی نشانی کہا گیا، نماز، نماز کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے اپنے سارے کام چھوڑنے ہیں، آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے اگر سردی ہے تو آپ نے، اور صبح کا ٹائم ہے تو بستر سے نکلنا ہے، اگر آپ اور کسی محفل میں ہیں، پارٹی میں ہیں، پکنک پہ ہیں، آپ کو وہاں سے چھوڑ کے ساری چیزیں نکلنی ہیں، اپنے بچے کو سنبھال رہے ہیں، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، آپ کو بھاگنا ہے، تو کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تھامنا ہے، صبر کرنا ہے، ہمت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا صبر کیا ہوگا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے نا صبر کرنا، کہ آپ کا کوئی گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے، کسی گناہوں میں لذت ہے، اور گناہوں کو سجا کے اور بنا کے شیطان ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس میں بہت ساری لاجکس اور ریزنز ہمیں نکال نکال کے ہمارے ارد گرد لوگ بھی دکھاتے ہیں، اور ہمارا اپنا نفس بھی اس کے بارے میں ہمیں کہتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے اوپر جب ہمارا نفس لوامہ ہمیں اس کے اوپر پکڑے، ہمیں تھامے، تو ہم تھم جائیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں، ہم رک جائیں اس سے، اس پہ بھی ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور تیسری قسم کا صبر ہوگا کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، تنگی آئے، مشکل آئے، کوئی پین آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، کچھ اللہ ہم سے لے لے، کچھ ہمارا نقصان ہو جائے، تو اس کے اوپر صبر کریں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور اللہ کے حکم کے مطابق کیسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جب اللہ کسی تکلیف میں اور تنگی میں ڈالتا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب ان کے اوپر وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو مصیبت بھی میرے اوپر آئی وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور میں نے کون سا یہاں پہ رہنا ہے نا، میں اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کے چلے جانا ہے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آنکھ میں آنسو آتا ہے، ان کا دل دکھی ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ لو اللہ پاک نے تم صبر نہیں کر رہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، تم رو کیوں رہے ہو، تم اس کے اوپر ایسے کیوں ہو۔ وہ ایک جو نیچرل انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے اس میں، لیکن اس سے نکلنا اور پھر اپنے کاموں کو ویسے ہی جاری رکھنا نا، کہ اسی میں نہ بیٹھے رہنا، اسی غم میں، اسی دکھ میں، اسی افسوس میں۔ لیکن ایک بات، اور دوسری بات کہ اپنی زبان سے وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس میں اللہ کی ناشکری ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو، اور جو اپنا ایمان اور ان کا جو فیتھ ہے اس میں کوئی کمی یا خامی آ جائے نا۔ جیسے ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں، کئی دفعہ ہم کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، ایک اللہ کرے ان کی وقتی حالت ہو، یہ پرماننٹ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو فوراً جو ہے نا ان کے دل میں یہ بات اتار دے کہ ایک سسٹر تھی، ان کا جوان بہت ہو گیا، تو انہوں نے کہا میں تو نہیں اللہ کو مانتی، اور میں تو نہیں اب نمازیں پڑھتی، میں تو نہیں اب یہ کروں گی، کیونکہ مجھے اللہ پاک نے دیا ہی کیا ہے، ایک بیٹا تھا اور وہ بھی جوانی میں میرے سے واپس لے لیا۔ تو اللہ نہ کرے، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ دکھ میں اور غم میں اگر وہ وقتی سچویشن تھی، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسی ایک نہیں، بہت ساری مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بہت زیادہ تنگی، مشکل، مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں، اب بس ختم نا، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس میں صابرین میں آئے گی نا، کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ آتے ہیں ان میں سے گزر کے، وہ اطاعت کے سلسلے میں ہوں، وہ گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں ہوں، وہ اور مصیبتیں جو ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آئیں، تنگیاں، تکلیفیں، کمیاں آئیں، تو ان میں وہ صبر کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں اللہ کی اطاعت پر، اسی طرح سے اس کو مانتے رہتے ہیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ وہ چلتے رہتے ہیں، چھوڑ کر نہیں بیٹھتے، بس صادقینہ، اور سچے، ہر طرح سے سچے، اللہ کے ساتھ سچے، اپنے ساتھ سچے، لوگوں کے ساتھ سچے۔ کبھی کبھی ہم اپنے ساتھ بھی سچے نہیں ہوتے، ہم جو بات، جو چیز ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے دل اور دماغ میں ہوتی ہی نہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ سچ بولنے والے نہیں کہا، الصادقین، سچے، یعنی وہ ہر طرح سے سچے ہوتے ہیں، عمل میں بھی سچے ہوتے ہیں، اور اس میں آنیسٹی بھی آ جائے گی نا، اور اس میں وعدے کا پورا کرنا بھی آ جائے گا،
اور اس میں لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی سچائی آ جائے گی. اپنے ساتھ آپ اپنی نیت کو صاف کرنا، آپ کی ریاکاری اس میں سے نکل جائے گی، منافقت نکل جائے گی. جب ایک بندہ صادقین میں سے جب ہم اس سچائی کی بات کریں گے جس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا ہے، اور جو عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں جو اس کے مطلب ہے کہ ہر طرح کی سچائی. والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، جہاں جب جیسے اللہ کا حکم پتہ چلے اسی وقت کوشش شروع کر دیں. کوششیں ہمارے ذمے ہیں، کوششیں ہمارے ذمے ہیں. بار بار میں یہ بات کہتی ہوں، کبھی کبھی ہمیں شیطان ورگلاتا ہے، اور ہمیں اور اس طرح کی چیزیں جب ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور ہم جو ہے نا ہم نے کوشش کرتے ہیں، کوشش ہم کامیاب نہیں ہو پاتے، ہم سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، تو بس ختم. ایسی بات اللہ پاک نے کہیں نہیں کہی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کوشش کرتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے. ہم ایک بات کی بہت مضبوط، اسی لیے پیچھے ہم نے تھوڑی ہی آیتیں پیچھے ہم نے پڑھا نا، لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، کہ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ. اب میرے نفس میں یہ بات ہے ہی، میں ہوں ہی اتنا، اللہ نے مجھے کمزور بنایا ہے. کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، اب بھی ہیں. مضبوط ایمان والے بھی ہوتے ہیں، ویسے بھی لوگ، پرسنالٹیز لوگوں کی سٹرانگ ہوتی ہیں. کچھ بیچارے جلدی سے اس کی باتوں میں آ گئے، اس کی باتوں میں آ گئے. کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سٹیمنا دیا ہوتا ہے، آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کر لیتا ہے. ہم اس کو امپروو بھی کر سکتے ہیں، اور کس حد تک کر سکتے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. تو جو شاکلہ ہے اس سے باہر ہم نہیں نکل سکتے، لیکن اس کی حد تک ہر کسی کو اپنا پتہ ہے نا. تو اپنا حساب، حاسبو قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرتے رہیں کہ ہم نے جو ہماری کیپیسٹی تھی، جو اللہ نے ہمیں جتنی ہمیں صلاحیت دی تھی، جتنا ہم کر سکتے تھے، کیا ہم نے کیا. اگر نہیں ہو سکا، کسی وقت ایسی سچویشن آتی ہے کہ ہم بالکل اس وقت شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں اس کے اوپر دل ملامت کرتا ہے. لیکن اگر اس ملامت کو اگنور کرتے رہیں تو پھر وہ ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن میں ہمیں نہ ڈالے، اور اپنا فرما بردار بنائی رکھے. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، انفاق کرنے والے. یہ لازمی حصہ ہے ہماری زندگی کا، اور یہ لازمی بات ہے جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، کہ اس کے بغیر جو ہے جنت حاصل کرنی، ہر طرح کا خرچ اس میں. اسی لیے جو ہے یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہی ہے تو پھر ہی یہ بات بنے گی، ادروائز ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم کیا خرچ کریں نا، کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جو بھی آپ اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے علم میں سے خرچ کرتے ہیں، آپ نے کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، آپ نے ویسے جو ہے نا کسی بھی حوالے سے کچھ بھی آپ کے پاس ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے. آپ دیکھیں صحابہ کی زندگیوں سے مثالیں دیکھتے ہیں ہم، کہ سم ٹائم اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو پھر بھی خرچ کر دیتے تھے نا، کہ جو بھی ہے اس میں سے خرچ کر دیا. اگر آپ کے پاس ایک ہے نوالا تو آپ نے آدھا دوسرے کو دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ سے مروی ہے حدیث کے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچی تھی، تو میں نے میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، میں نے ان کو دے دی. سب سے پہلے تو حضرت عائشہ کو دیکھیں کہ ان کے پاس صرف ایک کھجور تھی، انہوں نے ان کو دے دی. اور جب انہوں نے ان کو دی، یہ باتیں کہنی بہت آسان ہے، میں اپنے دل میں بھی سوچ رہی ہوں اور اپنے آپ کو کہ یہ باتیں واقعی بہت ہمارے اوپر اگر ایسا ٹائم آئے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کر سکیں. لیکن ابھی نہیں فیل ہو رہا نا کہ ہم کر سکتے ہیں، کہ ہمارے پاس بس صرف ایک ہی چیز ہو، اور وہ بھی ہم اس طرح سے اتنا ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے کہ یہ ہمارے آگے کام آئے گی اور ہمیں پہنچے گی. اس وقت ہمیں صرف اپنی بھوک اور اپنی کمی اور اس کا ہوتا ہے، ہم نہیں کچھ اور بھی سوچ پاتے. کہ دی اور اس نے اس کو 2 ٹکڑے کیا اور اپنی ایک بچی کو دے دیا اور ایک خود لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی. اور پھر والمستغفرین بالاسحار، اور پھر یہ سارے کام کرنے کے باوجود، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر کے اس کے بعد بھی کیا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ سے. اوپر والے میں بھی جو پہلی آیت تھی، اب اس کو ڈیٹیل سے یہاں پہ بتا دیا نا، کہ پہلی آیت میں تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم ایمان لائے اور ہم نے جو ہے نا
ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور اب یہاں پہ کہ وہ ایمان لا کے تو کام کون کون سے کیے، وہ سارے کام کر کے پھر اس میں کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی کوتاہی نہ رہ گئی ہو، وہ پھر استغفار بھی کرتے ہیں بالاسحار، سحری کے وقت۔ تہجد کا ٹائم بتایا گیا ہے، بہت ہی اہم، بہت ہی یہ جو ہے نا، سبحان اللہ کہتے ہیں if you really want something you should pray تہجد، یعنی کہ اگر آپ کو بلکہ جو ہے نا اسکالرس کہتے ہیں کہ جب آپ دعائیں مانگتے ہیں اور آپ تہجد کے ٹائم نہیں اٹھ سکتے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے تو آپ کی وانٹ ہی جو ہے نا وہ سنسیئر نہیں ہے۔ آپ اگر اس وقت نہیں اٹھ کے مانگ سکتے نا، تو وہ ٹائم اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اعلان فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے، کوئی ہے جو میری اطاعت پہ جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہو کے اور میرے سے توفیق مانگے۔ تو پھر اگر ہم اس وقت اللہ سے نہیں مانگتے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی دیکھے نا فجر کا ٹائم رکھ دیا نا، کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ تہجد پہ نہیں اٹھ سکے تو فجر پڑھیں۔ اسی لیے سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں، اور وہ بالکل شروع کی وہ ہیں ریولیشن سورہ ملک، تھوڑا سا قرآن نازل ہوا تھا تب تک کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، اور تو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھو، یعنی اس میں کوئی نہیں چھوڑی نا کہ ساری ہار اس میں بتا دیا کہ جہاد پہ ہو سکتے ہو، زندگی کی روزگار کمانے کے لیے ہو سکتے ہو، مصروفیت ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتے ہو، لیکن ایون دین جتنا ما تیسرا، جتنا بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو اب ہمیں اتنی بھی آسانی نہیں ہے، ہم دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں، دنیا کی ساری ہم جو ہے نا انجوائمنٹس بھی کر سکتے ہیں، دنیا کی ساری مشکلیں اور مصیبتیں اور دوسری چیزیں جو ہیں ان میں سے بھی گزر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو دیکھیں، اور جو ریمائنڈرز ہر روز ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پہ رکھیں۔ شاہدہ، گواہی دی، ٹھیک ہے نا، یا آگاہ کیا، اللہ انا بے شک ہو وہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، والملائکہ تو اور فرشتوں نے، اولو اور العلم علم والوں نے، قائمن قائم ہے، بالقسط انصاف پر، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا سوائے، ہوا اس کے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یعنی اب یہ ساری باتیں جو ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جنہوں نے اس بات کی گواہی دی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے اور اسی سے آگاہ کرتا ہے نا۔ شاہدہ، آگاہ کرنا اور گواہی دینا، دونوں اس کے میننگ اس میں آتا ہے کہ اللہ ہی ہے، انہو بے شک وہی ہے، لا الہ الا ہوا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکہ تو اور کس نے گواہی دی اس بات کی، جو اللہ کو دیکھتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو بجا لاتے ہیں، جو اس کی کچھ بھی نافرمانی نہیں کرتے، ڈائریکٹ علم جن کو نصیب ہے، انہوں نے بھی اسی بات کی گواہی دی۔ اس سے زیادہ تو کوئی صحیح گواہی نہیں نا دے سکتا۔ ایک میں ہوں اور ایک میرے ساتھ آپ لوگ ہیں، آپ نے بہت سو نے مجھے دیکھا بھی نہیں، مجھے نہیں صرف اب میری بات سنتے ہیں، تو آپ کوئی گواہی میرے بارے میں دے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ اتنی صحیح اور اتنی جس کو کہتا ہے نا کہ یقین العین والی نہیں ہوگی کہ جو میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ اگر بات کریں تو یہ فرشتے ہیں جو اللہ کے پاس رہتے ہیں، وَأُولُو العلم، اور علم والے جنہوں نے علم حاصل کیا، جنہوں نے جاننے کی کوشش کی، جنہوں نے جانا، وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ اب جس کو بھی اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے اور صحیح علم عطا فرماتا ہے اور جس کو توفیق دیتا ہے، اس کو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بہت سارے دنیا کی زندگی میں دنیا کے علوم حاصل کرنے والے، بے شمار جس کو کہتے ہیں نا انوینشنز کرنے والے اور ریسرچ کرنے والے، یہ بات سمجھ گئے کہ اصل جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اصل جو ہے وہ کوئی ایسی پاور ہی ہے جس کو ماننے سے یہ دنیا سے ہی چل سکتی ہے، اور جس کی ماننے سے یہ ساری کائنات کے نظام جو ہیں وہ صحیح چل رہے ہیں اور چلیں گے۔ اور جو نہیں مانے ان کو اولو العلم
نہیں کہا جا سکتا۔ دنیا کا علم حاصل کر لینا اور دنیا کی ترقیاں حاصل کر لینا جو ہے وہ اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قائمم بالقسط، اس نے قائم کیا ان لوگوں کو اور وہ قائم ہے بالقسط، انصاف کے ساتھ نا۔ تو جو قائمم بالقسط ہوگا اور جس کو قائم بالقسط ہے جو اللہ کی ذات، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی گواہی دی ہے اور وہ صفت یہاں پہ لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اولو العلم بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ انصاف پر قائم ہے، قائم کرنے والا ہے اور قائم ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ عزت والا ہے اور غالب بھی ہے۔ عزت اور ایک ایک ہوتا ہے کہ کسی کے پاس عزت ہو اور اس کے پاس اتھارٹی نہ ہو نا، بڑوں کی ہم عزت کرتے ہیں سم ٹائم، جیسے اب تو خیر پہلے تو اتھارٹی بھی ہوتی تھی، اب اتھارٹی تو بالکل ہی ایک طرح سے ختم ہو گئی نا، کہ جو گھر میں بڑا ہے بزرگ ہے اس کی عزت بھی تھی اور اتھارٹی بھی تھی، جو اس نے کہہ دیا وہ سب مانیں گے۔ تو لیکن اب عزت تو ہے شاید کہیں، لیکن اتھارٹی نہیں ہے آلموسٹ بالکل بھی، لیکن عزیز وہ ہے جس کے پاس اتھارٹی بھی ہو اور عزت بھی ہو، اور حکیم وہ ہے جس کو حکم بھی دے سکتا ہو اور اس میں وزڈم بھی ہو، تو وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کر سکیں، صابرین ہو جائیں، صادقین ہو جائیں، اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو جائیں، اور اللہ سے استغفار کرنے والے بالاسحار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں پر آگے چلنے اور اس پہ ہمیں اپنے بچوں کو چلانے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک